ایک تو یہ کہ کوئی انسان وقت پر غیرت کرے یا علم پر غیرت صحیح. کرے. اب اس میں جو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ سب سے پہلے تو علم کی غیرت پر چلے بات کر لیتے ہیں کہ علم کی غیرت کیا ہے. علم کی غیرت یہ ہے کہ جو بھی علم بیان کیا جا رہا ہے اگر اس سے آگے والے کو جس سے آپ بیان کرنے والے ہیں اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تبھی آپ وہ بیان کریں. کیونکہ ایسے بہت سے صحیح. لوگ ہوتے ہیں جو نہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں نہ اتنی قابلیت رکھتے ہیں اور آپ ان سے وہ باتیں کر جاتے ہیں جو ان کو سمجھ میں نہیں آتی. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان ان کے سامنے دید کی کوئی ایسی پیچیدہ یعنی جو کمپلیکیٹڈ تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں جو تھوڑی ان ڈیپتھ سمجھنے والی ہوتی ہیں وہ ان کے سامنے رکھتا ہے تو اگلا بندہ جو آگے اس کو ریجیکٹ کرنے لگ جاتا ہے. تو ایک انسان کو ایسا نہیں ہونا صحیح. چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ کس کے سامنے کیا بات کی جائے. یہ علم کی غیرت ہے. اچھا, اسی کے صحیح. ساتھ پھر مطلب دوسری جو ہے نفع دینے والا علم جو ہے ویسا وہ شیئر کرے لوگوں کے جی ساتھ. جی جی نفع دینے والا علم شیئر کرے, لیکن وہ بھی دیکھ کے شیئر کرے کہ نفع دینے والے علم میں بھی ظاہر ہے کوئی ایک علم ہوگا جو تھوڑا سا ایڈوانس لیول کا ہوگا جو کہ عام لوگوں کے سمجھ میں بات نہیں آتی ہوگی. مثال کے طور پہ ایک مثال ہے کہ جیسے صحابہ کے معاملات اس میں آپس میں اگر کوئی ایسی کشیدگی ہوئی یا کوئی ایسے مسئلہ ہے, اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر بندے کے سامنے بیان کرنے والی نہیں ہیں. یا اسی طرح یوں کہہ لیجئے آپ کے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کچھ ایسی جو باتیں ہیں جو تھوڑی سی ایڈوانس لیول میں جو بندے کو پہلے کہتے ہیں نا آپ نے بیسک تو سکھا ہی نہیں اور آپ ڈائریکٹ جی جی جی. ایڈوانس میں چلے گئے اور اب اس صحیح صحیح. بندے کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہی. اب وہ کیا کرے گا جب آپ ایک بندے کو سمجھا نہیں پائے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس نے ایک ہی کام اس کے پاس رہ گیا, وہ ریجیکٹ کر دے گا. تو یعنی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سے بندے کے لیول سے اس کے سے کیا بات کرنی ہے, اور جیسے جیسے اس کا لیول گریجولی بڑھتا جائے گا اب اس کو اس کے لیول کے حساب سے وہ بات علم کی جو باتیں ہیں وہ بتا سکتے. یہ علم کی غیرت اس کو کہا جاتا ہے. اسی طرح جو صحیح صحیح. دوسری غیرت ہے وہ وقت پر غیرت کرنا. وقت پر غیرت کرنے سے کیا مراد ہے کہ ایک مومن اپنی عمر اپنی زندگی اور جو وقت جو گزار رہا ہے اسے یعنی وہ اس بارے میں غیرت مند ہو کہ اس کا کوئی بھی لمحہ زندگی کا جو ہے وہ نیکی کے بغیر یا بغیر کوئی اچھے کام کیے ہوئے اس کا یہ ایسا نہ ہو کہ یعنی ضائع ہو رہا ہے, یعنی وہ اپنے وقت کو بے جا چیزوں پر جو ہے وہ ضائع کر رہا ہے. اس کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو اپنا وقت جہاں جہاں صرف کر رہا ہے واقعی وقت پر غیرت کرنا اس کو کہیں گے کہ اس کا وقت صحیح جگہ پر صرف ہو رہا ہے, اس سے اس کو کوئی دنیا سے زیادہ اس کے آخرت میں بھی فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ ہوگا وقت پر صحیح. غیرت کرنا. مطلب وقت کی اچھا, قدر کرنا جو ہے انسان جو ہے اپنے وقت وقت کی کو قدر ضائع نہ کرنا ہے کرے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے جی جی بارے میں بالکل. انسان جو ہے وہ بالکل ہی یعنی جس کی قدر نہیں کرتا, اس کی صحت اور اس کی وقت کی جو فراغت. تو یہ اس چیز کی قدر کرنا. تو یہ جو ہے وہ صحیح. کہہ لیں کہ آپ دو قسم کی ہوئی. اچھا, تیسری قسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر حرام کی ہیں ان چیزوں کو اگر وہ دیکھیں نا کہ وہ پامال ہو رہی ہیں وائلیٹ ہو رہی ہیں تو اس پر غیرت کھانا. یہ نہیں کہ اس پہ خاموش رہنا کہ نہیں ٹھیک ہے کچھ بھی ہو رہا ہے حرام مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں تو نہیں کر رہا, میرے گھر کا کوئی شخص تو نہیں کر رہا تو اس سے کوئی فرق نہیں صحیح پڑتا, میں جو ہے وہ صحیح. کرتا جاؤں. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ جو ہے وہ غیرت کی صحیح اگر یعنی یوں کہیں کہ اگر آپ کو غیرت آپ اپنے گھر والوں کے لیے آپ غیرت رکھتے ہیں, اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں جس کو بھی اگر کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جس کو آپ یوں کہہ لیں انڈائریکٹلی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو کام ہے. نہی عن جی المنکر میں کیا جی ہوتا ہے بالکل. کہ کوئی حرام کام آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں یار ٹھیک ہے وہ کر رہا ہے اسے کرنے دیں, اس کی مرضی جو بھی جہاں آپ روک سکتے ہیں چاہے اپنے ہاتھ سے روک سکتے تو ہاتھ سے روکیں, زبان جی سے روک سکتے بالکل. تو زبان جی سے روکتے ہیں. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں تو اس کو برا جان لینا. یہ تو سب سے کم جو لیول ہے نا جو ایمان کا, اس سے کم جی تو اور بالکل کچھ نہیں ہو بالکل. سکتا. تو اسی طرح اگر کوئی شریعت کا مذاق کہیں پر کوئی اڑایا جا رہا ہو چاہے وہ انجانے میں اڑایا نہ انجانے میں اڑا رہے, آپ کو اس کی وجہ سے غصہ آ جانا. یہ نہیں کہ آپ جو ہے بالکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اس چیز پر جو ہے وہ غیرت آنا, شریعت کے صحیح صحیح. معاملے میں انسان کو غیرت آنا, تو جی یہ جی ہوتی ہے. یہ جی سوری آپ اگلے اگر ٹائپ پہ جائیں اس سے پہلے یہ بہت امپورٹنٹ ٹائپ ہے یہ تو غیرت کی. مطلب بالکل اس میں تو شریعت کی کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. مطلب جس طرح آپ نے بتایا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو انسان جی اس کو اس کے دل کے اندر ایک مطلب ایک غصہ تو نہیں, اب غصہ کہہ لو اس کو, نیگیٹیوٹی پیدا ہو کہ یار یہ کتنے غلط ہو رہا ہے. تو یہ بالکل اس میں بالکل اگر دیکھیں ابھی جی ریسنٹلی جو کچھ ایونٹس چل رہے ہیں پاکستان کے اندر, آپ بلیو نہیں کریں گے کہ میں نے کامنٹ بھی کیا تھا کسی کے اوپر, میں آف کورس یہاں پر ہم کسی کا بھی نام نہیں شیئر کریں گے, لیکن جی اونچی شلوار جو ہے اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے ابھی جو کچھ چل رہا ہے پاکستان میں, تو وہاں پر ایک بہت بڑے پاکستان کے سوشل میڈیا کے ایک بندہ ہے,
اس نے اونچی شلوار کو لے کر مطلب اللہ معافی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی مذاق اڑایا، اور سارے لوگ نیچے ہنس رہے ہیں اور اس کو پتہ نہیں thousands of likes اس کو آ رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ لوگوں کے اندر ایک غیرت ختم ہو گئی ہے کہ دین کا جہاں مذاق اڑایا جا رہا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ نا یہ مذاق ہے، یہ کچھ وہ مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تو بالکل یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور صحیح. اب تھوڑا ریلیٹ کر رہے ہیں ہم اس چیز کو کہ غیرت، انسان کی غیرت ہی مر گئی ہے نا، وہ مطلب بے غیرت ہو گیا ہے وہ. مطلب اب کیونکہ ہم جب بے غیرت دیکھیں نا اگر اس کو، تو ہمیں لگتا تھا کہ صرف یہ بے غیرت جس طرح ہم نے شروع میں اس کی آپ نے ڈیفینیشن بھی بتائی کہ اس کا ہم آگے بھی جا کے بات کریں گے کہ مثال کے طور پہ آپ نے بتایا کہ انسان مرد کو اپنی بیوی کے اوپر مطلب غیرت اور اس طرح مطلب پردہ کر کے باہر جائے، اس کے آگے ڈسکس کریں گے. ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ یہی صرف ایک انسان بے غیرت ہوتا ہے، لیکن یہ بالکل یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان جو ہے شریعت کے معاملے کے اندر بھی اس کو غیرت ہو، قرآن و حدیث کا ڈیفینڈ کرنے والا بندہ ہو. اگر ڈیفینڈنگ نہیں ہے تو اوبویسلی اس کی غیرت مر چکی ہوئی ہے، دل مردہ ہو چکا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ تیسری قسم ہے، اور اس میں ہی ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا بہت ساری چیزیں اسی میں ہی آ جاتی ہیں نا، آپ کے دین کی تمام چیزیں اسی میں ہی ظاہری باتیں آ جاتی ہیں، جو غلط ہو رہا ہے آپ اس میں روک رہے ہیں. اور ایک جو چوتھی قسم ہے نا وہ غیرت کی، وہ یہ ہے کہ عزت و آبرو پر غیرت، یعنی انسان کی جو اپنی عزت ہے، اس کی جو آبرو ہے، اس پر انسان کو غیرت آئے. اور غیرت کا تعلق اصل میں انسان کے نا ایمان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، غیرت کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ہے. اس لیے ایک کے گھر کی مثلاً عورتوں یا کسی بھی مسلمان عورت کی عزت پر اگر کوئی بھی حملہ کرتا ہے تو ایک انسان کو مسلمان ہونے کے تحت جو ہے اس پر غیرت آ جانی چاہیے. اور سب سے زیادہ باغیرت یعنی غیرت مند انسان جو ہے، سب سے زیادہ غیرت مند جو شخصیت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ سے زیادہ کوئی غیرت مند انسان نہیں ہے. ایک مرتبہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک مخنث، جسے ہم جو خواجہ سرا بھی کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، ٹھیک ہے، وہ آیا. ٹھیک ہے، اور وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، اور ان کے بھائی تھے وہاں پہ عبداللہ ابن ابی امیہ. ان سے وہ جو ہے کسی عورت، دوسری عورت، غیر عورت کے بارے میں اس کی کچھ صفات بیان کرنے لگا، یعنی بتانے لگا کہ وہ اس کی باڈی اس طرح ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخلن هؤلاء علیکن، یعنی اس طرح کے جو مخنث قسم کے جو لوگ ہیں تم ازواج مطہرات کے پاس اب آئندہ ہرگز نہ آئیں. اب یہ اس شخص کی بات ہو رہی جو آدمی نہیں ہے، مخنث ہے، نامرد ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کیونکہ بات ایسی کر رہا ہے عورتوں کے بارے میں، ان کو ڈیفائن کر رہا ہے، ان کی صفات بیان کر رہا ہے ان کے بھائی کو، انہوں نے کہا مطلب یعنی عورتوں کی یہ خفیہ ان چیزوں کو جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اور وہ بات بیان کر رہا ہے. تو یہ مخنث بھی، اس طرح کے لوگ بھی جو ہیں تمہارے گھروں میں آپ آئندہ سے نہ آئیں. تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غیرت مند تھے. ایک مخنث یعنی نامرد شخص جو کہ کسی عورت کی صفات بیان کر رہا تھا، اس کی حسن و جمال کو، اس کی بیوٹی کے بارے میں بتا رہا تھا، آپ نے اس کا بھی آنا جانا بند کروا دیا. اور آج کل سبحان اللہ باقاعدہ جو ہے نامحرم مرد حضرات اپنے جو قریبی رشتہ داروں میں جو عورتیں ہیں، نہ کہ صرف ان کے سامنے آتے جاتے ہیں بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ لمبی لمبی گفتگو بھی ہوتی ہے، ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، اور پھر سبحان اللہ نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو مطلب یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کی غیرت اور آبرو پر جو یعنی عزت اور آبرو پر جو غیرت ہے اس کے خلاف ہے. یعنی ایک انسان جو ہے اس کے اندر اتنی بھی غیرت نہ ہو کہ اس کے قریبی رشتہ دار آ کے جو اس کے نامحرم ہیں عورت کے، وہ اس سے اس طرح کھل کے بات کریں وغیرہ.